بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کو بتا رہے تھے کہ تین بڑے اسباب ہوتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلا آپ کو بتایا تھا کہ آنکھ، ناک یا منہ کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا۔ یہ آپ اگر پچھلی کچھ کتب فقہ اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ اگر کان میں دوا ڈالی یا کان میں تیل ڈالا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، آنکھ میں دوا ڈالی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سابقہ فقہائے اسلام چونکہ اعضاء کی تشریح ابھی نہیں دیکھ پائے تھے تو انہوں نے گمان کیا کہ کان اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک راستہ ہے، روٹ ہے، پیسج ہے، چنانچہ انہوں نے حکم دیا کہ کان میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور انہوں نے غور و تفکر کیا، ان کے گمان میں آیا کہ آنکھ میں اور حلق کے درمیان باقاعدہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ دوا ڈال سکتے ہیں۔ اگر وہ فقہا آج کے دور میں ہوتے اور تمام اعضاء کی تشریح جو ہو چکی ہیں سب کاٹ کے دیکھ لیا گیا ہے، واضح طور پہ ان کو معلوم ہو جاتا تو وہ اپنے مسئلے کو تبدیل کر دیتے، کیونکہ زبردستی تو وہ نہیں کریں گے نا کہ بغیر کسی علت اور سبب کے روزہ توڑنے کا حکم دے دیں۔ اصل روزہ ٹوٹنے کی علت ہے کہ کسی طریقے سے حلق کے ذریعے چیز اندر تک پہنچ جانا، تو لہٰذا اب مسئلہ پلٹ گیا ہے، الٹ گیا ہے، کیونکہ جدید سائنس سے ثابت کرتی ہے کہ کان میں اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہوتا ہے، جبکہ آنکھ اور حلق کے درمیان باقاعدہ ایک راستہ ہے۔ لہذا کان میں تیل یا دوا ڈالی تو روزہ نہیں جائے گا، اور اگر آنکھ میں کوئی دوا ڈالتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جن چیزوں سے بچنے میں شدید حرج ہے، یعنی بہت شدید پریشانی ہوگی، تقریباً ناممکن ہے بچنا، تو وہ چیزیں معاف ہوتی ہیں۔ وہ اگر ناک کے ذریعے یا سانس لیا حلق کے ذریعے اندر چلی گئیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے مثال کے طور پہ روڈ کا دھواں ہے، اسی طرح کوئی آٹے کی چکی پہ کام کرتا ہے تو آٹا اڑ کے اندر چلا گیا، کوئی پنساری صاحب کے پاس کام کرتا ہے، دوائیاں وغیرہ کوٹتا ہے تو وہ دوائی اڑ کر ناک میں چلی گئی، کوئی روئی دھنکنے کا کام کرتا ہے، دھنتے ہیں جیسے روئی کو، اڑتی رہتی ہے روئی، باریک باریک ریشے ہوتے ہیں وہ چلے گئے اندر، تو اس سے روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ ان چیزوں سے بچنا انتہائی دشوار ہے۔ چنانچہ چونکہ سگریٹ سے، حقے سے بچنا کوئی دشوار نہیں ہے، لہذا حالت روزہ میں سگریٹ کا دھواں اندر جان بوجھ کے لے کر گئے، یعنی سگریٹ پی لی یا حقہ پیا تو اس سے تو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ان چیزوں سے بچنے میں حرج نہیں تھا۔ اسی طریقے سے فقہا نے فرمایا کہ کسی نے پان منہ میں رکھا اور اس کی پیک تھوکتا رہا، حلق میں لے کر نہیں گیا، تب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ پان کا کتھا وغیرہ تھوک کے ساتھ مل کر غیر محسوس طریقے سے حلق تک اتر جاتا ہے، لہذا پان کھانے پر بھی روزہ ٹوٹنے کا حکم دیں گے۔ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ برش کے ساتھ خاص طور پر حالت روزہ میں یوز نہ کیا جائے، کیونکہ آپ برش پہ پانی ڈال کر ذرا اس کو یوں اس طرح اس کے برش کو انگوٹھے سے کر کے دیکھیں تو دور تک چھینٹے جاتی ہیں۔ آپ اگر اس کو دانت پہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دانتوں سے رگڑ کھا کے اس کی چھینٹیں حلق تک پہنچے اور اندر اتر جائیں، لہذا برش کے ساتھ تو بالکل پیسٹ کو یوز نہ کیا جائے۔ انگلی کے ساتھ یوز کرنے میں بھی یہ دیکھیں گے کہ کیا کوئی صحیح ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ کی پبلک ڈیلنگ ہے، کسی سے آپ نے گفتگو کرنی ہے اور گمان یہ ہے کہ حالت روزہ میں اگر پیسٹ وغیرہ یوز نہیں کیا جائے گا تو منہ سے اس قسم کی اسمیل آئے گی کہ جس سے سامنے والا مطلب نفرت یا کراہت محسوس کرے گا، اور اس سے کاروبار پر یا کوئی آفس کے معاملات پر فرق پڑنے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں انگلی سے احتیاط کے ساتھ صرف سامنے کے دانتوں پہ اچھی طرح پیسٹ کر کے اور پھر کلی کر لی جائے، بالکل کوئی قطرہ کوئی ذرہ حلق میں نہ اترنے پائے ورنہ ٹوٹے گا، تو اس کی اجازت ہو سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، آپ نے گھر میں رہنا ہے، ویسی طبیعت میں کوف سی محسوس ہو رہی ہے تو اسے کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر حلق میں انگلی کے ذریعے پیسٹ کرتے ہوئے حلق میں نہ بھی جانے دیا جائے تب بھی پیسٹ ایک ذائقے دار چیز ہوتی ہے، اور بلا ضرورت حالت روزہ میں ذائقے دار چیز کو چکھنا منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسواک جو ہے کوشش کریں کہ تازہ مسواک یوز نہ کریں، کیونکہ جب آپ اس کو چبائیں گے تو اس میں سے رس نکلتا ہے، وہ اگر حلق میں اتر گیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ روزوں سے 2-3 دن پہلے ہی کوئی مسواک لے لیں، اس کو چبائیں، اچھی طرح برش بنا لیں اور اس کو یوز کرتے رہیں، تو 2-3 دن میں اس کا رس تقریباً ختم ہو جائے گا، خالی برش رہ جائے گا۔ یہ آپ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کوئی رس وغیرہ حلق میں جانے کا اندیشہ نہیں ہے۔ انجیکشن اور ڈرپ کے سلسلے میں چونکہ وقت کی قلت ہے، میں مختصر سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
بعض کہتے ہیں بالکل بھی نہیں ٹوٹتا، چاہے طاقت کا لگاؤ، چاہے رگ کے اندر لگاؤ، چاہے کیسے بھی لگاؤ، نہیں ٹوٹے گا۔ تو میرا طریقہ کار یہی ہے کہ میں جانبین کی آرا کا احترام کرتے ہوئے یہی فتویٰ دینا ہم پسند کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ڈرپ یوز نہیں کی، انجیکشن نہیں لگوایا تو آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے یا روزہ مکمل نہیں کر سکیں گے، تو اسے چاہیے کہ وہ ان فقہاء اسلام کے قول کو قبول کر لے کہ جو ڈرپ یا انجیکشن سے روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں یہ لگوائے اور اپنے روزوں کو پورا کرے۔ اور اگر وہ صحت مند ہے، خالی ویسی سوچ چاہتا ہے کہ مجھے بالکل بھی تکلیف نہ ہو روزے کی، نہ بھوک محسوس ہو، نہ ضعف محسوس ہو، اور کوئی بیماری وغیرہ نہیں ہے، اس لیے وہ طاقت کا کوئی انجیکشن لگاتا ہے، ڈرپ وغیرہ لگواتا ہے، تو یہ بالکل غلط ہوگا۔ اور یہ اس کو چاہیے کہ ان فقہاء کے قول کو لے کہ جو اس صورت میں روزے کو توڑ دینے کا حکم دیتے ہیں، یعنی روزے کے ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس لیے جانبین کی آرا کا احترام کرنا چاہیے۔ تو جب کوئی ہم سے کوئسچن کرتا ہے تو ہم اس سے تھوڑے سے کراس کوئسچننگ کرنے کے بعد پھر اس کے حق میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کیا اس کو اجازت ملنی چاہیے یا اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ قیہ کا میں نے مسئلہ آپ کو بتا ہی دیا کہ 3 شرائط کے ساتھ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے: روزہ یاد ہو، اور جان بوجھ کر کوئی عمل کیا گیا ہو، اور منہ بھر قیہ آئے۔ تو یہ 3 شرائط جمع ہوں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ تیسرا آپ کو بتایا تھا کہ خود پر غسل واجب کر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، مثال کے طور پہ تعلق زوجین قائم ہو گیا یا اور کسی طریقے سے کسی شخص نے اپنے اوپر غسل واجب کر لیا تو روزہ ٹوٹے گا۔ یہاں 2 باتیں اب یاد رکھیے، مثال کے طور پہ کوئی دوپہر میں سو رہا تھا اور سوتے میں اس کو احتلام ہو گیا اور اس پہ غسل واجب ہو گیا، تو یہ غسل واجب ہونا کہلائے گا، غسل واجب کرنا نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے کوئی عمل نہیں کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہے جو ہوا اس کے ساتھ طبعی لحاظ سے، تو لہٰذا اس سے روزہ نہیں جائے گا، کیونکہ شرط ہم نے بیان کی خود پر غسل کو واجب کرنا۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ نظر ایک ایسا فعل ہے جس کو شریعت کوئی عمل قرار نہیں دیتی ہے، اس کے ذریعے اگر خدا نخواستہ کسی پر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے کوئی خراب منظر بار بار دیکھا اور اس سے اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، تو جبکہ اس نے اور کچھ نہیں کیا، بس دیکھتا رہا اور سوچتا رہا اور اس سے غسل واجب ہو گیا، تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس نے باقاعدہ اعضائے جوارح کے ساتھ، ظاہری اعضاء کے ساتھ کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس سے خود پر غسل واجب کیا جا سکے، لہذا یہ کہیں گے کہ اس پہ غسل واجب ہو گیا، اس نے کیا نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے، گناہ ہے، حرام ہے، لیکن بہرحال اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ 2 مسئلے عرض کر کے پھر میں انشاءاللہ اپنے جوابات کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ روزے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، ہاں حیض و نفاس سے پاکی تو شرط ہے، لیکن جنابت سے پاک ہونا شرط نہیں ہے، لہذا جس طریقے سے پاکی کی حالت میں روزہ شروع کرنا فرض ہے، ایسے ہی اگر کوئی حالت جنابت میں ہے تو اس کو روزہ شروع کرنا فرض ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی کے رات کے آخری حصے میں آنکھ کھلی ہے، وہ سحری کے لیے بیٹھا، اس کو پتہ چلا کہ مجھ پہ رات میں غسل واجب ہو چکا تھا، تو وہ آرام سے سحری کر لے، اور بہتر یہ ہے کہ 2 غسل کے پہلے فرائض وہ پہلے مکمل کر لے، یعنی غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، کیونکہ حالت روزہ میں نہیں کر سکیں گے، تو یہ 2 کرنے کے بعد آرام سے وہ سحری کرے، پھر جب فجر کا وقت ہو جائے چاہے تو پھر یہ پورا غسل مکمل کر لے۔ تو اس لیے روزے کے لیے حالت جنابت سے پاکی شرط نہیں، ہاں حیض و نفاس سے پاک ہونا ضرور شرط ہے۔ ایک آخری مسئلہ یہ کہ بارہا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ روزہ کھولنے یا بند کرنے کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہوتا ہے۔ بعض ہمارے بھائی بہن فجر کی اذان میں بھی کھاتے پیتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ابھی تو اذان ہو رہی ہے اور اذان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہو، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ فجر کی اذان سحری بند ہونے کے بعد ہی دی جاتی ہے، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سحری ختم ہو جاتی ہے، جب فجر کا وقت شروع ہوگا تبھی فجر کی اذان صحیح ہوگی۔ اگر فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی گئی، چاہے مکمل چاہے صرف اللہ اکبر ہی پہلے کہہ دیا، یہ اذان نہیں ہوگی، دوبارہ اذان دینی ہوگی۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اذان اس وقت ہوگی جب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہوگا، اور فجر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب سحری بند ہو چکی ہوگی۔ تو گویا کہ جس نے اذان فجر کے درمیان میں کھایا پیا اس نے روزہ بند ہونے کے بعد کھایا پیا، اور جس نے روزہ بند ہونے کے بعد کھایا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم کھاتے پیتے رہو۔ بالکل یہ حدیث ہے،
لیکن اس میں کچھ اور بھی حصہ ہے. اصل مسئلہ یہ ہے، پہلے سن لیجئے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ زمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر تہجد کی اذان دیا کرتے تھے، اور فجر کی اذان عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے، جو نابینا صحابی تھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دیں تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ عبداللہ اذان دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ وہ تہجد کی اذان تھی، اور تہجد کی اذان سحری بند ہونے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے، تو سرکار نے اس کے درمیان کھانے پینے کی اجازت مرحمت فرمائی. لیکن جب فجر کی اذان ہوئی تو سرکار نے فرمایا یہاں تک کہ تم عبداللہ کی اذان سنو، یعنی جب تم اذان سننے لگو تو فوراً پھر کھانا پینا چھوڑ دو. تو اس دور میں چونکہ یہ ٹائم وغیرہ کا تو معاملہ تھا نہیں، تو اذان سے ذرا آسانی ہوتی تھی. آج کل کے دور میں ٹی وی چینلز ہیں، ریڈیو ہیں، اس کے علاوہ اسلامی جو کیلنڈرز ہوتے ہیں، نمازوں کے اوقات کے کیلنڈرز ہوتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھیں. اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جو سب سے پہلے سحری بند ہونے کا وقت بتا رہا ہو آپ اس کو فالو کر لیں. یہ تمام جتنے ہمارے سننے والے کسی بھی علاقے کے اندر ہوں، جیسے یو کے ہے، یو ایس اے ہے، وہ ہم سے کویسچن کرتے ہیں کہ جی ہماری قریب 2 مسجدیں ہیں، ایک گھنٹے پہلے بند کر دیتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں ہمارے حساب سے آدھے گھنٹے بعد بند ہوگا، کیا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ تو سحری کے اندر یاد رکھیں جو پہلے بند کروا رہا ہو آپ اسی احتیاطاً اسی کو فالو کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور افطار میں جو دیر میں کھلوا رہا ہو اس کو فالو کریں. اور افطار میں بھی یاد رکھیے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پہلے اذان سنیں، سائرن سنیں، ٹی وی کے اوپر وہ نمبر چلیں گے تو پھر ہم روزہ کھولیں گے. اگر آپ کو یقین ہے کہ روزے کا وقت کھلنے کا وقت ہو چکا ہے تو آپ بالکل روزہ افطار کر سکتے ہیں. اور آخری مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ بعض لوگ ٹی وی پہ، اصل میں یہ ٹی وی والوں کی بھی غلطی ہے، کاش یہ چینل والے بھی سن کر کوئی اپنی اصلاح کر لیں تو بہت بہتر ہے. وہ مین جو اس کی ہیڈنگ ہوتی ہے وہ لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا، حالانکہ بالکل غلط ہے. یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے. اس کے اندر الفاظ ہی سارے ایسے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ پر ایمان لایا، میں نے تجھ پہ بھروسہ کیا، تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا. یہ گویا کہ ہم اعتراف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان چیزوں کا جو ہم پہلے کر چکے تھے. لہٰذا سنت طریقہ یہی ہے، یاد رکھیں کابری نے لکھا ہے کہ پہلے آپ افطار کریں، کھجور وغیرہ کھا لیں، اس کے بعد وہ دعا پڑھیں، پھر دعا وہ سنت ہے. لیکن ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ پہلے وہ آ جاتا ہے، چونکہ روزہ کھولنے کی دعا، پوری قوم اس غلطی میں مبتلا ہو گئی، خلاف سنت طریقے میں کو اختیار کر لیا. پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں پھر اپنے منہ کے اندر کھجور رکھتے ہیں، اور یہ خلاف سنت طریقہ ہے. امید ہے کہ آپ سنت کے مطابق روزہ افطار کرنے کی کوشش کریں گے.